بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے وزٹر، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے برج اسد لیو کی کون سے سال میں قسمت چمکتی ہے اور انہیں کامیابی ملتی ہے، اور ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، اور زیادہ تر انہیں پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، تو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، شکریہ۔ دوستو، برج اسد کا لارڈ سن ہوتا ہے اور فائر سائن ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بات کریں تو یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ عام طور سے دوسروں کا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان میں غصہ اور تھوڑا سا غرور بھی آ جاتا ہے اور انہیں بہت زیادہ بولنا پسند نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، سیدھی بات منہ پر کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ محنتی اور نڈر ہوتے ہیں اور حاضر دماغ والے ہوتے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس بہت اچھا ہوتا ہے، اور انہیں گھومنے پھرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور انہیں شان سے رہنا، ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا پسند ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، یعنی بڑے عہدے پر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ چھوٹی نوکری انہیں پسند نہیں ہوتی، چھوٹے کام پسند نہیں کرتے۔ ان کے برج کا لارڈ بھی بادشاہ مانا جاتا ہے، تو ان کی سوچ بھی زیادہ تر بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ کسی کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی غلط بات کرتا ہے تو پھر یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوسرے فریق کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، اور ان کے دوست بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے، مناسب ہی ہوتے ہیں، اور برج اسد والی لڑکیاں خاص طور سے شادی کے بعد اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، 25 سے 26 سال کے بعد اور 35 سال سے پہلے ان لوگوں کی قسمت ضرور چمکتی ہے۔ اللہ کے کرم سے اس عرصے میں کچھ لوگ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس دوران بہت زیادہ نہیں مگر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کیا آپ کو بھی اس دوران گاڑی، گھر یا کاروبار میں کامیابی ملی ہے؟ تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ گاڑی لینے میں یا پھر گھر لینے میں کامیاب ہوئے، یا پھر کون سی چیز آپ نے پرچیز کی ہے؟ تو اب جانتے ہیں کون سے برج کے ساتھ لانگ ٹائم ریلیشن، دوستی تعلقات زیادہ نہیں بڑھانے چاہیے۔ آپ کے لیے یہ برج موافق نہیں ہیں۔ پہلا برج جدی کیپریکون، دوسرا میزان لیبرا والے، اور تیسرا برج سور ٹورس والے۔ ان برج کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، ان کے ساتھ آپ کا لانگ ٹائم رشتہ نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب تک جو ہم نے سرچ کی ہے اس کے حساب سے یہی بات سامنے آ رہی ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلیں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی سوچ نہیں ملتی، اینڈ میں آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ تو اب جانتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کیوں آپ کو اتنا دکھی ہونا پڑتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شادی شدہ لائف میں بھی ان بن ہو جاتی ہے اور رشتوں میں کھٹاس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے گھر والوں کے ساتھ اور جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی تناؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس چیز پر آپ دھیان ضرور دیں۔ نمبر 2، آپ ٹھاٹھ باٹھ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کسی کے دباؤ میں، پریشر میں کام کرنا یا رہنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کی شروع سے ہی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے عہدے پر یا کوئی بڑا کام کریں، تو دوستو پہلی سیڑھی پر چڑھیں گے تو دوسری تک پہنچیں گے، اس لیے کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ایٹیٹیوڈ، انا کو سائڈ پر رکھیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، کبھی کبھار آپ خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر لیتے ہیں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی تو آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، لیکن آپ مانتے نہیں اور اپنی
अना गुरूर में रहते हैं और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो आपके सामने झुक जाए, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आपको ही दिक्कत होती है और आपकी परेशानी नाकामी की वजह यही बातें होती हैं। ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिएगा। और एंड में आपको सदका बताऊंगा, ये सदका देने से आपको काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। आप हर हफ्ते 1 पाव मसूर की दाल और 8 नारियल के टुकड़े लेकर किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। आप चंद महीने ऐसा करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और नमाज़ पढ़ने की कोशिश किया करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया।